یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے جونپور کے ڈھنڈوارہ خرد میں ہوا ایک شام سلیم خان صاحب کے نام آل انڈیا مشاعرہ و کبھی سمیلن کا شاندار ویڈیو۔ اس میں شرکت کی آپ سب کے محبوب شاعر جناب عمران پرتاپ گڑھی صاحب نے۔ یہ مشاعرے کا ان کا تیسرا اور آخری ویڈیو ہے۔ اس میں انہوں نے پشاور میں ہوئے آتنکوادی حملے کی مذمت کرتے ہوئے دعائیہ نظم پڑھی اور اس کے بعد اپنی مشہور نظم فلسطین پڑھی۔ یہ سب دیکھیں گے لیکن 40 سیکنڈ میں پہلے ان کی بات۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ پشاور پڑھنا چاہ رہا تھا پہلے اپنی پسند سے، پھر فلسطین بھی پڑھ دوں۔ میں فلسطین آخر میں پڑھ کے ختم کر دوں گا۔ پشاور کی نظم کا ایک بند سن لیجئے، اچھا لگے گا۔ آپ نے نہیں سنا ہے، شاید نہیں سنا ہے۔ میں نئی نظمیں پڑھ دیتا ہوں، نیٹ پہ سنا ہوگا، پھر فلسطین بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ایک حادثہ ہوا، آپ سب کی آنکھوں میں ان معصوم بچوں کی لاشیں ہیں۔ 200 سے زیادہ بچے مارے گئے۔ پاکستان کے کسی شاعر نے ایک شعر کہا کہ رستہ نہارتی رہی مائیں تمام رات، بچے سبھی اسکول سے جنت چلے گئے۔ اس جنگ میں ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں کرنی، کسی ملک سے کوئی بات نہیں کہنی۔ پشاور میں جو کچھ ہے وہ آپ کی آنکھ کے سامنے ہے۔ مجھے سیدھے سیدھے اللہ سے ایک دعائیہ نظم کہنی ہے اور سوالات بھری نظم کہنی ہے۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنیں گا؟ جی بھائی عمران پڑھیے۔ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، بھلا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ یہ معصوم رشتوں کی لاشیں، یہ معصوم رشتوں کی لاشیں، لہو تر بتر کچھ فرشتوں کی لاشیں، یوں ہی ان کے ماں باپ ڈھوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، بھلا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ مائک بہت اچھا ہے۔ پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ بھلا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، کہ تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا، جنہوں نے ہے معصوم بچوں کو مارا۔ ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہے شفیق، بہت چھوٹا سا، اس کی خاص فرمائش تھی کہ میں اسے پڑھوں۔ وشی اللہ صاحب ان کی فرمائش تھی، دانش بھائی ان کی فرمائش تھی۔ میں پڑھ رہا ہوں۔ تیرے نام کا لے کے جھوٹا سہارا، جنہوں نے ہے معصوم
بچوں کو مارا، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں۔ یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں۔ ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے، بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یوں اشکوں سے دامن بھگوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، بھلا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ ایک بند دیکھیں مائک بہت اچھا ہے، اس لیے ایک بند سے زیادہ پڑھا نہیں جا سکتا۔ ایک بار اور پڑھو۔ نہیں ندیم میں دیکھیں ایک بات تو ہے جی، اب فیضان صاحب نے کہہ دیا اسی مائک سے سمجھوتا کرنا ہے، تو فیضان صاحب کی بات سر آنکھوں پر، آج شہید ہو جاؤں لیکن پڑھ کے جاؤں گا، یہ وعدہ کر رہا ہوں۔ یہ میرے بزرگ ہیں اور ایک بزرگ نے کہہ دیا تو لوگوں نے، بڑے بزرگوں نے کہہ دیا تو لوگوں نے بسم اللہ کہہ کر کے سمندر میں پاؤں ڈال دیا اور سمندر پار کر لیا، تو یہ تو بہت چھوٹا سا سمندر ہے، اسے تو انشاءاللہ میں پار ہی کر لوں گا۔ اور یہ جو سامنے دیوانے محبت والے چاہنے والے میرے لیے دعائیں کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سامنے کھڑے ہوں تو آج آواز بند ہو جائے، گونگا ہو جاؤں، لیکن جب تک آواز ہے تب تک تو بولوں گا۔ نظم پڑھتا ہوں فلسطین، آپ سب کا حکم۔ کوئی بات نہیں، اب کسی طرح کا بھی پہناتے، شکر ہے کہ جوتے کی مالا نہیں پہنائی، صرف مالا پہنائی ہے، تو ان کی محبتوں کا یہی شکریہ، ورنہ یہ تو اتنے خطرناک لوگ ہیں، یہ اعظم گڑھ، یہ جون پور اور اس کے آس پاس کے خطے ایسے ہیں کہ کوئی بات بری لگ جائے تو انہوں نے بڑے بڑے نیتاؤں کو جوتے کی مالا بھی پہنا دی ہے، تو میں نے ان کا تیور جانتا ہوں، میں دعا ان کی محبتوں کے لیے۔ نظم پڑھتا ہوں فلسطین کی، ایک نظم کا ایک بند پڑھتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے۔ ان تمام
تمام اداسیوں اور تمام مایوسیوں کے بیچ میں اللہ کا شکر ہے ایک چہرہ پوری دنیا میں دکھائی پڑا ہے، کنگ سلمان جو سعودی کے کنگ ہیں. انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا 26 جنوری کی پریڈ کی سلامی لے کر کے جب اوباما صاحب یعنی کہ دنیا کی سپر پاور تعزیت میں پہنچی، کنگ کے مرنے کے بعد جب سعودی عرب پہنچے اور ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے کنگ سلمان اپنے لال لشکر کے ساتھ کھڑے تھے، انہی لمحوں میں اذان کی صدا گونجی تو کنگ سلمان نے اس سپر پاور کو یہ بتا دیا کہ نہیں، تم سے بڑی کوئی سپر پاور دنیا میں ہے جس کی صدا پر، ایک صدا پر تم کو ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. میں سلام کرتا ہوں، میں سلیوٹ کرتا ہوں کنگ سلمان کو کہ اوباما ایسے کھڑے تھے جیسے کوئی پہچاننے والا نہ ہو، 2 یا 3 لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کنگ سلمان نماز کے لیے مسجد چلے گئے. میں سلیوٹ کرتا ہوں، اللہ کرے یہ جذبہ جو 64-65 ملک ہیں پوری دنیا میں ان کے حکمرانوں میں بھی آ سکے. اللہ کرے ان کے دل کا درد نکل جائے. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. پہلا بند پڑھتا ہوں کہ آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے میرے گھر، آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. آخری بند اس نظم کا پڑھتا ہوں. عزیز اللہ صاحب شاہد بھائی کے بھائی ہیں، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں یہ نظم پڑھوں. میں ایک بند پڑھتا ہوں. ایک طرف امریکہ کے سپلائی کیے گئے سپر پاور والے ہتھیار ہیں، سپر کمپیوٹر، سپر میسائلیں ہیں، اور ایک طرف معصوم بچوں کے کھلے ہوئے سینے ہیں جن کے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف کھلے ہوئے سینے ہیں اور ان سینوں میں دہکتا ہوا ایمان ہے. میں ایک بند پڑھتا ہوں کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا. اور پوری نظم کا حاصل ہے یہ مصرع کہ ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے،
ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں کہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے اپنا بیت المقدس بچانے کو تو اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے میرے بچے ابابیل بن جائیں گے جو بنا اب رہا میرے بچے ابابیل بن جائیں گے میرے بچے ابابیل بن جائیں گے مائک نہیں ندیم بھائی کہہ رہے ہیں مائک کی تعریف کریے آج کے اس مشاعرے میں ایک خاص بات یہ کہ ندیم صاحب کی تعریف کسی نے نہیں کی سچ یہ ہے کہ اتنے اتار چڑھاؤ والے مشاعرے میں اور اتنے بھگدڑ والے مشاعرے میں جس طرح سے انہوں نے نظامت کی اور یہ ان کا بڑپن ہے کہ منانے کے لیے نیچے تک گئے یہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے ناظم کے ساتھ ساتھ ایک بہت مہان انسان کے بھی لکشن ہیں اللہ کرے ندیم صاحب میں یہ لکشن بچے رہے اور چاہوں گا کہ ایک بار آخر میں ندیم صاحب کے لیے آپ تالی بجا دیں زوردار تالی بجا لیں ندیم بھائی کی نظامت کے لیے میں آخری کا بند پڑھ کے جا رہا ہوں شاعر دوست کہتے ہیں عمران صاحب کیسے محسوس کر لیتے ہو کیسے گا لیتے ہو درد کو فیضان صاحب سے خاص طور پہ دعا چاہوں گا ان آخری کے 4 مصروں پر میں کیسے محسوس کر لیتا ہوں کیسے گا لیتا ہوں اس درد کو اس نظم سے جڑے بھی اور اس نظم سے الگ بھی 4 آخری کے مصرے کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں سنو بھائی سنیے گا چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے ایسے مائک پہ بھی حوصلہ چاہیے آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں کوئی بڑی خواہش نہیں کوئی بڑی امید نہیں بس آپ سے آخر میں اتنا کہنا ہے کہ اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے راہل بھائی وقاص بھائی اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے بہت شکریہ بہت محبت ہے اس کامیاب ترین مشاعرے کے لیے اور میری خواہش ہے کہ آخر میں صدر محترم صاحب بیچ میں اٹھے تھے وہ جذباتی طور پر اٹھ گئے تھے ورنہ ان کا موقع تھا نہ ان کی جگہ تھی آخر میں اس مشاعرے کے لیے تو آپ بولیں گے آج ختم کریں ایسا ہے عمران صاحب میں بول چکا ہوں پہلے نہیں کوئی مطلب نہیں بولنے کا کوئی مطلب میں پہلے بول چکا ہوں لیکن میں خالی ایک شعر پڑھ کر کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں علامہ شفیق جو یہ شیراز ہند کی سرزمین ہے علامہ شفیق جون پوری یہاں کے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ مصیبت پر مسلمان
میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام یہ مصیبت پر مسلمان شکوہ سنجے آسما کیوں ہو، نہ ہوئے آج تو کھوٹے کھرے کا انتہا کیوں ہو، اور مصیبت خاص علامہ شفیق جونپوری نے فرمایا کہ مصیبت پر مسلمان شکوہ سنجے آسما کیوں ہو، نہ ہوئے آج تو کھوٹے کھرے کا انتہا کیوں ہو، اور مصیبت خاص تمغائے شرف اہل ایمان کا، نہ کھائے ضرب کر سکہ تو عالم میں رواں کیوں ہو۔ شفیق جونپوری نے یہ کہا، یہ بھی کہا کہ دعا رو کر جو کی میں نے در حق سے ندا آئی، مجاہد کے لیے آنسو کا قطرہ ننگے دامن ہے۔ بہت بہت شکریہ، اس مسائل کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں پر ختم ہوا ڈھنڈوارہ خرد جونپور کا یہ شاندار آل انڈیا مشاعرہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت عمران پرتاپ گڑھی کے گلے میں ہار پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے چاہنے والے ان کی ہم عمر جتنے ہیں، دیکھیے اب شاید انہیں اٹھا لیا جائے گا، بالکل کندھوں پہ اٹھا لیا گیا۔ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ ان کا تیسرا ویڈیو ہم نے پوسٹ کیا، اس سے پہلے کہ 2 ویڈیو اور ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر کے عمران پرتاپ گڑھی پارٹ 1 ڈھنڈوارہ خرد جونپور مشاعرہ 2015، اسی طرح سے سیکنڈ جونپور مشاعرہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا ان کے چاہنے والے کس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بہت جلد ہم عمران پرتاپ گڑھی سے بات کریں گے، اور ایک کچھ خاص باتیں بھی مجھے کرنی ہیں۔ جی ہاں، میں دوستو آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ مشاعرہ یہیں ختم ہوا ڈھنڈوارہ خرد کا۔ اور ابھی کچھ اور ویڈیو آپ ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com پہ دیکھیں گے، ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ بھی دیکھیں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب دیکھیے عمران پرتاپ گڑھی کو ان کے چاہنے والے انہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ نیچے اتریں، اور اس کے بعد وہ کندھوں پہ اٹھا لیں، اور شاید کندھوں پہ اٹھا لیا ہے، اور عمران پرتاپ گڑھی نکل چکے ہیں اس مشاعرے کے میدان سے باہر، اور ہم بھی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ شکریہ ادا کریں گے آصف آرین کا بھی، ان کے دوست ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، جن سے محبتیں ملتی رہتی ہیں۔ اس شاندار آل انڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن کے آرگنائزر اور کنوینر رہے جناب شاہد نسیم خان صاحب۔ جناب شاہد نسیم خان صاحب جونپور کے ڈھنڈوارہ خرد کی سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں۔ شاہد نسیم خان صاحب ڈھنڈوارہ خرد اور اس کے اطراف میں کئی سال سے مشاعرے اور کبھی سمیلن کو آرگنائز کر کے گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس مشاعرے کے صدر استقبالیہ کمیٹی رہے جناب محمد اسجد عرف اجو بھائی۔ اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ہندوستان کے مشہور اور معروف ناظم مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فروخ صاحب نے۔ اس مشاعرے کی شام کو جناب سلیم خان صاحب کے نام کیا گیا۔ اس مشاعرے کی شمع روشن کی شاہ گنج اور اس کے اطراف کی مشہور سماجی اور سیاسی شخصیت اردو مشاعروں سے محبت رکھنے والے جناب ذوالفقار احمد عرف گاما صاحب نے۔ اس مشاعرے میں صدارت کے فرائض انجام دیے سپریم کورٹ کے وکیل عزت مآب عالی جناب زیٹ کے فیضان صاحب نے۔ زیٹ کے فیضان صاحب جب بھی کسی مشاعرے میں جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں تو لوگ ان کی تقریر سے کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ڈھنڈوارہ خرد کا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ، اور یہ ہے مشاعرے کے کنوینر جناب شاہد نسیم خان صاحب۔ جی ہاں، یہ مشاعرہ آرگنائز کیا تھا انہوں نے، سلیم خان صاحب کے نام سے یہ شام سجی تھی۔ امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جی ہاں، یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com پر دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی یوٹیوب پر بھی آپ ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کریں، پتہ ہے www.facebook.com/mahfil.mushaira۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے، کبھی سمیلن، کلچرل پروگرام انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو ہماری ٹیم کو بلائیے۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 09997640287۔
6। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। जौनपुर के ढंडवारा खुर्द से मैं कैमरा पर्सन इरफान अहमद के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।